بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 254 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 23 سے لے کر 25 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ الذی قلت، جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، یعنی اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور جبکہ مخلوق کے لیے باری تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کی کوئی صورت نہیں تھی، اس کو تو صرف اس کی صفات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دینے کے لیے رب تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا اور فرمایا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ای خالق ذالک ان کنتم موقنین۔ فرمایا کہ وہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب یعنی خالق ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے تو اس وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ قال فرعون لمن حوله من اشراف قومه الا تستمعون۔ فرعون بولا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے، یعنی اپنے قوم کے سرداروں سے کہنے لگا، کیا تم اس کا جواب جو سوال کے مطابق ہی نہیں ہے وہ سن رہے ہو؟ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں فرعون نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ جس رب کی تو باتیں کرتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، یہ بتا وما رب العالمین، اس رب کی کیا تعریف ہے، کیا حقیقت ہے؟ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے متعلق حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ مباحثہ ہو گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی پرورش کا احسان رکھنا چاہتا تھا، اور جب موسیٰ نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ ان کی پرورش میں اس کا کوئی احسان نہیں ہے، تو اس نے فوراً بات کا رخ موڑنے کے لیے کہا، بتاؤ وما رب العالمین، رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ کیونکہ وہ خود اپنے لیے رب ہونے کا مدعی تھا۔ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف میں اس چیز کے اجزاء، اس کی جنس اور فصل بیان کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجزاء اور جنس اور فصل بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایسی صفات کے ساتھ تعریف کی جو اللہ کے سوا کسی اور پر صادق نہیں آتی، کیونکہ تعریف سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ دوسروں سے مکمل طور پر ممتاز ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں فرمایا، وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے یعنی خالق ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز حادث و فانی ہے، کوئی چیز بھی پہلے موجود نہ تھی، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی۔
خود فرعون بھی پہلے موجود نہ تھا، وہ بھی حادث ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہو۔ اس کائنات میں نظم و ضبط کا تسلسل اور ہر چیز کا ان گنت حکمتوں پر مبنی ہونا، زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ ممکن اور حادث نہیں ہے، ورنہ وہ انہی کی طرح ہوتا، لہذا وہ واجب و قدیم ہے۔ چونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ رب العالمین کیا ہے، یعنی اس کی ماہیت کیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں رب العالمین کی وہ صفات بیان کی جن میں وہ یکتا اور منفرد ہے، جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہے، تو فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف رخ کیا اور بولا الا تستمعون، کہنے لگا سنو اس کا جواب جو سوال کے مطابق ہی نہیں ہے، یعنی میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور یہ مجھے کچھ بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے رب العالمین کی ماہیت اور حقیقت پوچھی تھی، یہ صفات بیان کر رہا ہے۔ اس جاہل کو یہ علم نہیں تھا کہ ماہیت اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوں اور جنس اور فصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جنس اور فصل سے اور اجزاء حقیقیہ سے پاک اور منزہ ہے۔ اجزاء کسی مرکب چیز کے ہوتے ہیں، رب العالمین تو واحد ہے، جو اجزاء سے بنا ہو وہ حادث ہوتا ہے اور اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ واحد ہے اور کسی کا محتاج نہیں، سبھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کی تعریف صرف اس کی صفات سے کی جا سکتی ہے جن صفات میں وہ منفرد ہے اور سب سے ممتاز ہے۔ سو حضرت موسیٰ نے تعریف کر دی کہ اللہ تمام آسمانوں، زمینوں اور ما فی الارض والسماء کا خالق ہے۔ فرعون کا دین کون سا تھا؟ اس میں علماء و مفسرین کا اختلاف ہے، یہ موحد تھا یا مشرک تھا یا دہریہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ دنیا میں یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی ظالم اور جابر شخص دلائل کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتا تھا تو پھر وہ ظلم اور جبر کرنے اور دھمکیاں دینے پر اتر آتا تھا۔ فرعون نے بھی جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تو اس نے موسیٰ کو دھمکیاں دینا شروع کی اور کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اور اپنے رب ہونے کا دعوے دار تھا، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ مانتا تھا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ پہلے وہ آیات ذکر کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کا مدعی تھا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، فرعون نے کہا اے قوم کے سردارو میں اپنے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا۔ ایک اور جگہ قرآن مقدس میں ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فرعون نے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود قرار دیا تو میں ضرور تم کو قید میں ڈال دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانتا تھا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، موسیٰ نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ معجزات آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی نازل کیے ہیں، اور اے فرعون میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قول برحق تھا، اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کو یقین تھا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے دعوی رسالت پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی کہا تھا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، اگر یہ نبی ہوتے
تو ان کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں گرائے گئے یا ان کے ساتھ فرشتے ہی آ جاتے؟ یعنی فرعون کا نزدیک حضرت موسیٰ کے اللہ کے رسول ہونے کے دعویٰ کے صادق ہونے کا معیار یہ تھا کہ فرشتے ان کے رسول اللہ ہونے کی تصدیق کرتے۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ قبطیوں کے نزدیک فرعون کئی خداؤں کی پرستش کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتا ہو یا بتوں کی کرتا ہو، اور یہ بھی مانتا ہو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا کوئی رب ہے، اور چونکہ وہ مصر کا مطلق العنان بادشاہ تھا تو اس بادشاہی کے غرور میں وہ اپنی رعایا سے سجدہ کرواتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی لکھتے ہیں شاید کہ فرعون دہریہ تھا، یا اس کا یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص کسی علاقہ کا بادشاہ ہو جائے یا اپنی طاقت اور اپنے زور سے کسی علاقہ پر قبضہ کر لے تو وہ اس علاقے کے لوگوں کی عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فرعون کسی صانع اور پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ پیدا کرنے والے کا بالکلیہ منکر تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی آپ لکھتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ فرعون کو یہ علم تھا کہ اس جہان کا کوئی رب ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے، یا اس کو یہ علم نہیں تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کو یہ علم تھا کیونکہ موسیٰ نے فرعون سے فرمایا تھا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ معجزات اور زمینوں آسمانوں کے رب نے ہی نازل کیے ہیں، اور بعض نے کہا کہ چونکہ اس نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا تھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ رب العالمین کے وجود کا معترف تھا، اور اس نے جو اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو بہت حقیر سمجھتا تھا اور یہ اس کا اعتقاد نہیں تھا، اور وہ یہ کیسے اعتقاد کر سکتا تھا کہ وہ اس جہان کا رب ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پہلے موجود نہیں تھا پھر موجود ہوا، اور اس جہان پر ہزاروں برس گزر چکے ہیں جب اس کا وجود بھی نہیں تھا، اور بعد میں بھی اس کے قبضہ میں صرف مصر کا ملک تھا۔ اور بعض علماء نے کہا وہ اللہ تعالیٰ سے جاہل تھا، اس کے باوجود وہ اپنے دل میں یہ اعتقاد نہیں رکھتا تھا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا خالق ہے، بلکہ وہ دہریہ تھا اور پیدا کرنے والے کا منکر تھا، اور اس کا یہ اعتقاد تھا کہ افلاک واجب الوجود ہیں اور تمام حوادث افلاک کی حرکات سے وجود میں آتے ہیں، اور اس کا یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص زمین کے کسی علاقے کا مالک ہو جائے یا کسی علاقے پر اپنی طاقت سے قبضہ کر لے وہ اس علاقے کے لوگوں کی عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے اور ان کا رب ہوتا ہے، اس لیے اس نے الوہیت اور ربوبیت کو اپنے ساتھ خاص کر لیا تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا اعتقاد یہ تھا کہ رب سبحانہ کا بعض ذوات میں حلول ہے، اور اس کا یہ اعتقاد تھا کہ خود اس میں بھی رب کا حلول ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، اور ایک قول اور ہے کہ وہ اپنی الوہیت کا بھی مدعی تھا اور دوسروں کی الوہیت کا بھی مدعی تھا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری اغراض و فوائد کی طرف۔ وما بینہما سے بتا رہے ہیں کہ ہما تثنیہ سے سماوات اور ارض مراد ہیں، حالانکہ سماوات جمع ہے اس لیے بینہن لانا چاہیے تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سماوات ایک جنس ہے اور ارض بھی ایک جنس ہے، لہذا دونوں جنسوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ قال فرعون لمن حوله الا تستمعون،
فرعون نے اپنے اس قول سے اپنی قوم کے اشراف کو یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ مدعی نبوت میں تو سوال سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا اس کا دعوی نبوت صحیح نہیں ہے۔ میں نے ما ہوا سے رب العالمین کی حقیقت سے سوال کیا ہے، اور یہ جواب میں حقیقت بیان کرنے کی بجائے صفات بیان کر رہا ہے، مگر موسیٰ نے ما ہوا کے جواب میں صفات کو بیان کر کے اس طرف تعریض کی کہ جس شخص کو سوال کرنے کا سلیقہ بھی نہ ہو، بھلا اس کے دعوی ربوبیت میں کیا صداقت ہو سکتی ہے۔ فَآمِنُوا بِهِ، شارح نے یہ عبارت مقدر مان کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کنتم مومنین کی جزا محذوف ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے رب العالمین کے بارے میں ماں کے ذریعے سوال کیا، جو کہ کسی شے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ایو کے ذریعے سوال کرنا چاہیے تھا جو کہ صفات سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، مگر فرعون نے اپنی غباوت کی وجہ سے ما ہوا سے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کی غباوت پر تنبیہ کرنے کے لیے جواب میں صفات کو بیان کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجھ کو ماں کے ذریعے رب العالمین کی حقیقت سے سوال کرنے کی بجائے ایو شیء سے اس کی صفات کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رب العالمین کی حقیقت اس دنیا میں معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔